اچھا، غلاموں کی آئندہ آنے والی نسلوں کی آزادی، اب یہ بھی تھا، یعنی ایک غلام ہے، غلام کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو بھی غلام ہی کہتے تھے، یا لونڈی ہے تو لونڈی کے یہاں بچہ ہے تو اس کو بھی غلام بنا لیتے ہوتے تھے. تو لوگ یہ حرکتیں کرتے تھے. تو اس کے لیے پھر آپ دیکھیے کہ کیسے اس پہ پھر حل کیا. عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غلام باپ اور آزاد خاتون کے بچے اپنی ماں کی آزاد ہونے کے باعث وہ آزاد ہی ہوں گے. جب ان کا باپ آزاد ہوگا تو ان بچوں کی ولا کا رشتہ یعنی باپ کا سابقہ مالک سے قائم ہو جائے گا، یعنی وہ بچہ آزاد ہو جائے گا. ابن تیمیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پوائنٹ آف ویو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی غلام کسی آزاد خاتون سے شادی کر لے تو اس کا نصف آزاد ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس غلام کی اولاد تو آزاد ہو گئی کیونکہ وہ اسی کی ایک شاخ ہے. اب تنا تو غلام ہے لیکن شاخیں آزاد ہیں، اور شاخ تو تنے کا ایک حصہ ہی ہے. یعنی یہی پھر لا بن گیا کہ جناب اب ایک خاتون آزاد ہے تو اس کا بیٹا بھی آزاد ہے، اور باپ آزاد ہے تو اس کا بیٹا بھی آزاد ہوگا. تو چلیں ایک تو یہ اس طرح سے اس کو کر لیا. اچھا، آزاد باپ اور غلام خاتون ہے تو اس کے بارے میں حدیث مجھے نہیں مل سکی کہ جس میں کوئی ایسے کیس ہوئے ہو، لیکن وہ ایسے کیس ضرور ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی آقا نے اپنی لونڈی سے ازدواجی تعلق کیا اور بچہ پیدا ہوا تو وہی ماں جو ہے وہ آزاد بن جاتی تھی. اس کے لیے آپ عمر رضی اللہ عنہ کا کیس دیکھ لیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے عربوں سے جو لونڈیوں سے نکاح کر لیتے تھے ان کی اولاد کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ فدیہ ادا کر کے اپنی اولاد کو آزاد کروا سکتے ہیں. مثلا یہ ہوتا تھا نا کہ عرب جو ہے انہوں نے اپنی لونڈی کی شادی کسی اور سے کر لی، شادی ہو گئی، اب اس سے بچہ ہوا تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوا نا کہ وہ وہاں سے اس لونڈی کا بچہ جو ہے اس کا کیا ہوگا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس کا یہی حل کیا کہ جناب اس کے لیے فدیہ، اس کی رقم اس بچے کی وہ کر دو تاکہ بچہ آزاد ہو. یعنی وہی وہ آقا جو اتنی رقم دے تاکہ اس کا لونڈی کا بیٹا جو ہے وہ آزاد ہو جائے، اور نہ کرے تو پھر حکومت ایکشن کرے اور حکومت وہ رقم دے پوری. یہ اس کا حل تھا. پھر ایک شخص عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میرے چچا نے اپنی لونڈی کی شادی مجھ سے کر لی ہے، اب وہ میری اولاد کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے فرمایا نہیں جی بالکل، اس کا کوئی حق حاصل نہیں، یعنی جو بھی لونڈی کا بچہ ہے وہ بھی آزاد ہوگا. اب یہ مقدمہ آپ یہ دیکھ لیں. اچھا، غلام ماں اور غلام باپ اگر دونوں اور ان کا بچہ تو اس کا کیا کریں؟ یعنی اب ظاہر ہے کہ وہ بھی غلام ہے وہ بھی لونڈی ہے، دونوں میاں بیوی ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اس کے لیے نافع جو تابعین کے بڑے اسکالر ہیں رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لونڈی کی اپنے مالک کے علاوہ کسی اور شوہر کی اولاد اپنی ماں کے درجے پر ہے، یعنی وہ ماں کے ساتھ ہی وہ بھی آزاد ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ لونڈی خود مکاتبت کر لے، آزادی حاصل کر لے، اس کے بچے بھی آٹومیٹیکلی آزاد ہو جائیں گے. اسی طرح تابعی عالم تھے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے ایک باقاعدہ فتویٰ دیا کہ جس میں ایک شخص نے اپنے ولد کی شادی اپنے غلام سے کر دی تھی اور پھر اس غلام میں سے اولاد پیدا ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھی وہ اپنی ماں کے درجے پر ہوں گی، یعنی جب تک وہ غلامی کی حالت میں تو یہ بھی غلام ہوں گے، اور وہ آزاد ہو جائے گی تو یہ بھی آزاد ہو جائیں گے. جب ماں کا آقا فوت ہوگا تو تب یہ سب کے سب آزاد ہو ہی جائیں گے. اچھا، وہ ولد کا تو آپ پہلے پڑھ ہی چکے ہیں کہ ایک لونڈی کا ایک بچہ پیدا ہو جائے تو وہ آٹومیٹیکلی آزاد ہو جاتی تھی، پھر ظاہر ہے کہ اس کا بچہ بھی آزاد ہو گیا. تو یہ دیکھیے کہ غلامی کو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ختم کیا. اچھا، اگلا چیپٹر بھی میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ جنگی قیدیوں کا ایشو تھا. سب سے بڑا تو یہ ہوتا تھا نا کہ جنگ ہوئی، جنگ میں فتوحات کے بعد جو مفتوح
قوم تھی جو اس کی ملٹری کے لوگ چاہے وہ مرد و خواتین ان سب کو غلام بنا لیتے تھے۔ اس کے لیے حل اللہ تعالیٰ نے کر دیا قرآن میں۔ تو پڑھیے ذرا، دیکھیے ارشاد ہوا وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ نیک لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، ہم ان پر تمہاری طرف سے کسی اجر یا شکر گزاری کی طالب بھی ہم نہیں ہیں۔ پہلے یہ دیکھیں کہ مکی صورت ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کر دی کہ بھی آپ ہر مسکین، یتیم، قیدی کو آپ کھلائیں اور اللہ کے حضور کریں، یعنی اگلے سے کوئی جا کے یہ تھینک یو یہ نہ مانگے ان سے، یہ آپ نیکی ایسے کریں۔ پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جنگ بدر ہونی تھی، تو اس جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیدیوں کا یہ فرمایا حکم وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ جب تمہارا انکار کرنے والوں سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنوں پر ضرب لگانا، یہاں تک کہ جب تم انہیں قتل کر کے شکست دے کر چکو اور تو انہیں مضبوطی سے باندھ لو۔ اس کے بعد ان جنگی قیدیوں کو بطور احسان رہا کر دیں یا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔ یہ سب معاملہ اس وقت تک ہو جب تک لڑنے والے اپنے ہتھیار نہ رکھ دیں۔